ہاں جی بالکل صحیح فرمایا. میں پچھلے دنوں بات کر رہا تھا اصل مفتی طارق مسعود صاحب کی. بہت بڑے، بہت ماشاءاللہ بہت ہی اچھے عالم ہیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے یوں سمجھ لیں کہ میں ان سے گہری محبت رکھتا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جس طریقے سے بیانات کرتے ہیں، جس طریقے سے مسائل سمجھاتے ہیں، جس طریقے سے ان کے انداز ہے ایک وہ انداز جو ہے کافی حد تک میرے استاد محترم جناب مفتی شاہد حنیف رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے بہت ملتے ہیں، بہت زیادہ ملتے ہیں. کہ آپ اگر مفتی میرے استاد محترم جو ہیں ان کی کوئی ویڈیو تو میرے پاس موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس کو شیئر ضرور کرتا. اور آپ دیکھتے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے یہ ان سے بہت زیادہ میچ کرتے ہیں. تو اس لیے میں مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت لائک کرتا ہوں، ان سے بہت پیار کرتا ہوں. اور زندگی میں اگر یوں سمجھ لیں کہ اگر میں خواہش کرتا ہوں تو اس بات کی کرتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میری جو ہے وہ ملاقات ہو جائے. لیکن میرا ان سے ملنا تو بہت ہی مشکل ہے، اور مشکل اس انداز سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مفتی ہیں، تو ان کی مصروفیات بھی ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ ہوگی. لیکن کبھی اگر کہیں سے اگر ان کو میرا کوئی پیغام پہنچ جائے اور وہ مجھے کہہ دیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ میں تو دوڑتا ہوا جاؤں گا بھائی. میں تو دوڑتا ہوا جاؤں گا کہ بھائی مجھے مفتی طارق مسعود صاحب نے یاد فرمایا ہے، میں تو ملتا ہوا جاؤں گا. لیکن یہ کہ میری دلی خواہش ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ کہیں کہ اشرف علی صدیقی آپ جو ہے وہ آئیں مجھ سے ملنے کے لیے، میری ملاقات پہ آ جائیں، مجھے اجازت دیں وہ، تو میں انشاءاللہ ضرور جاؤں. کیونکہ ان کے سامنے بیٹھنا، علماء عالم ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ، ان کے سامنے بیٹھنا، ان سے بات کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کو سلام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی سی بات کر لینا، ان سے کچھ بات سیکھ لینا، میں سمجھتا ہوں میرے لیے بہت بڑے اعجاز کی بات ہوگی، اور میرے لیے بہت زیادہ اہمیت ہوگی اس بات کی. مفتی طارق مسعود صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کو جب بھی میں نے ان کے بیانات بہت سنتا ہوں، اور اکثر ان کے بیانات جو ہے وہ سنتا رہتا ہوں، تو مجھے ان کا انداز جو ہے، ان کے بات کرنے کا اسٹائل جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہ بالکل مجھے جو ہے اپنے استاد محترم سے میچ کرتا ہوا لگتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیمرے کے آگے جو ہے نا وہ تصویر مفتی طارق مسعود صاحب کی آ رہی ہے، لیکن یہ انداز جو ہے یہ پورا مفتی شاہد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی ہمارے شہر کے ہی ہیں، کراچی کے ہیں. تو میں بھی کراچی میں ہی ہوں، وہ بھی کراچی میں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں کورنگی میں رہتا ہوں، وہ تو سائڈ پہ رہتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر اس ویڈیو کے ذریعے بھائی صاحب جو بنا رہے ہیں، اگر اسی ویڈیو کے ذریعے بھی اگر پیغام پہنچ جاتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، اور اگر کوئی ان کا کوئی ساتھی، کوئی ان کا ہمدرد یا کوئی ان کا مرید ہو، وہ اگر ان کو بتا دیتا ہے کہ بھئی کوئی ہے ایسا شخص بھی اشرف علی صدیقی جو آپ سے ملنے کا بے حد خواہش رکھتا ہے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہے، کوئی اگر پیغام ان تک پہنچا دے تو میں یہ سمجھوں گا کہ بہت ہی میری خوش نصیبی ہے. وہ بندہ جو ہے میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے جس نے یہ کام کیا. کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ان کی جتنی بھی تعریف کروں شاید میں تعریف ایسی کر بھی نہیں سکوں. اور تعریف تو ویسے اللہ رب العزت کی ہے کہ جس نے ایسا بندہ اپنا دنیا میں اس وقت بھیج رکھا ہے. تمام علماء تعریف کے قابل ہے، علماء حق ہے، سب قابل تعریف ہیں، چاہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، مولانا جو ہے طارق جمیل صاحب ہوں، یا پھر مسعود صاحب ہے نا، طارق مسعود صاحب ہوں، یہ سب
قابل تعریف ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت علماء ہیں، اگر میں نام لینے بیٹھوں تو میرے خیال میں کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن یہ کہ بہت سارے علماء ہیں اور سب دین کی بڑی محنت کر رہے ہیں. جتنے بھی علماء وہ ہیں جو دین کی محنت کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں لے آئیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاقات کروا دے، ایسا راستہ ان کو بتا رہے ہیں جو شرک سے پاک ہو، جو گناہوں سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، یا پھر جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ بس یہ تو بات یوں کہہ لیں کہ بھئی یہ جو ہے نا غیبت سے پاک ہو، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا آج کل چل رہا ہے، کہ ہم کہتے تو ہیں کہ غیبت حرام ہے. کیا کہتے ہیں بھئی؟ غیبت حرام ہے اور جہنم میں جانے کا راستہ ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، غیبت جو ہے وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بھئی غیبت جو ہے اللہ پاک، اس میں بہت سے علماء بھی بیچارے جو ہے وہ بھی شیطان کے لپیٹے میں آئے ہوئے کہ وہ خود بھی غیبت کر رہے. غیبت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے بھائی، بالکل ہی حرام ہے. اس کے بارے میں تو بڑی وعیدیں حدیث میں وارد ہوئی ہیں کہ غیبت جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کسی کی بھی نہیں کی جائے. اور برائی کو ہمارے جو تبلیغ کے ساتھی ہیں، کیونکہ میں تو خود سیکھنے والا ہوں، سیکھنے والوں میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی کسی کی بھی کمیوں کو نہ دیکھیں. ایسے ہی نا قاری صاحب لگے ہوئے ہیں، غیبت کمیوں کو نہ دیکھی جائے نا، کمی نہ دیکھیں، اچھائیوں کو دیکھیں. اور اگر کسی ساتھی میں، کسی مسلمان بھائی میں کوئی کمی آپ کو نظر آئے بھی تو اسے سائڈ میں لے جا کے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پیار محبت سے، میرے بھائی آپ جو ہے نا یہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، اس سے بچیں. دیکھیں علماؤں کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا، نہ کہ خود جہنم کے راستے پہ چل جانا. یہ کام تو نہیں ہے. غیبت کر کے تو خود راستے پہ لگ گئے، اور پھر عام بندہ وہ اس میں 2 میں 4 ملا کر اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوتا ہے. بڑا اللہ پاک حفاظت فرمائے مسلمانوں کی. یہ بڑا مسئلہ ہمارے ہاں آج کل پھیلا ہوا ہے، اور اس سے جو ہے ہر آدمی کو بچنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بھائی اس سے بچیں. تو بات وہ جب کرنے لگ جاؤ تو کہیں نکل جاتی ہے. میں تو بات جو ہے نا مفتی طارق مسعود صاحب کی کر رہا تھا. مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کا سایہ جو ہے وہ ہم پہ سلامت رکھے. اور بھی جتنے بھی علماء ہیں ایسے جو دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، ان سب کا سایہ اللہ پاک ہم سب کے اوپر سلامت رکھے. میں کسی کی کمی کو بیان نہیں کر رہا کہ کسی میں کمی بھی ہے. دیکھیں انسان ہے، اور ذرا سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے. آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہو، جو بندہ روزے بھی نہیں رکھتا، ماں باپ کی عزت بھی نہیں کرتا، بازاروں میں کھڑے ہو کے بہت سی عریانی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے نا اللہ معاف فرمائے شراب پی رہا ہے یا چرس پی رہا ہے، یا اور بھی جتنی بھی فضولیات ہے دنیا کی وہ ساری کچھ کر رہا ہے، تو اس کے پاس شیطان کا کیا کام ہے؟ بھائی شیطان کا کوئی کام ہے کسی کے پاس بھی؟ کوئی بھی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے اشارہ دیتے کہ بھائی اس کے پاس شیطان کا کام ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے نا. اس کے بعد شیطان کا کوئی کام نہیں ہے. شیطان کا کام اس بندے کے پاس ہے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، والدین کی خدمت بھی کرتا ہو، بیوی کا بھی حق ادا کرتا ہو، بچوں پہ شفقت بھی کرتا ہو، دین پہ چل رہا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، صحابہ اکرام سے محبت رکھتا ہو، اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، اور ہر وہ کام کرتا ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہو. شیطان کا کام اس کے پاس ہے. اب جتنا دیندار آدمی ہوگا اس کے ساتھ اتنا ہی طاقتور شیطان بھی ہوگا. جتنا بڑا عالم ہوگا اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے اتنا ہی بڑا شیطان بھی اس کے اوپر مسلط ہوگا. وہ شیطان بھی پھر اتنی بڑا طاقتور ہوگا. تو وہ جو ہے تبھی اس کو قابو کر سکے گا نا. بھائی علماء کو قابو کرنا چھوٹے موٹے شیطان کا کام تھوڑی. چھوٹے موٹے شیطان تو میرے لیے کافی ہے، مجھ جیسے بندے کے لیے.
لیکن جو علماء حضرات ہیں، بڑے بڑے حضرات ہیں، دیندار طبقہ، ان کو تو بڑے بڑے شیطان ان کے پیچھے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے نا کچھ غلطیاں کروا دیتے ہیں۔ اب ہے تو انسان، غلطی ہو گئی، اگر کسی عالم سے، کسی علماء سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، علماء کی عزت کرنا ہے ہم نے تو نا۔ لیکن جو دوسرے علماء ہیں ان کے مقابلے میں ان کے برابر ہیں، وہ بھی عالم ہیں، وہ جو ہے ان کو ان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ نے فلاں وقت میں فلاں بات کی ہے تو یہ اس طریقے سے نہیں، ایسے آپ سے غلطی ہو گئی۔ وہ بھی مانتے ہیں ہاں یار یہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کر لیں بھائی اللہ سے، کوئی بات نہیں، توبہ کے دروازے تو کھلے نا بھائی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں بھائی، مفہوم ہے، ہم تو سیکھنے والے ہیں نا، مفہوم عرض کریں گے۔ اس کا مفہوم ایسے ہے کہ بھئی اگر زمین سے لے کر آسمان تلک گناہوں سے بھر دینا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر، سارے، اللہ پاک گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ نہیں۔ تو پھر سوچے، اپنے محمدی ہونے کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، اپنے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، اور پھر حالت کیا ہے ہماری کہ ہم چھوٹی سی چیز کسی کی برداشت نہیں کر سکتے۔ دینی معاملات میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ اوپر فوراً فتویٰ آ جاتا ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ تو گستاخ ہو گیا ہے، اس سے کفر کر لیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ ہاں اگر کوئی دین کے معاملے میں اگر کوئی غلطی کر دیتا ہے، کفر بک دیتا ہے، یا خدا نخواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی اس سے ہو جاتی ہے، اب اس کو دوسرے عالم جب اسے بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو وہ کہتا، سوچتا ہے کہ یار واقعی بھئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس غلطی سے اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گناہ معاف ہے، وہ صاف ہو گیا۔ اگر وہ غلطی کرنے کے بعد اب اس کو کوئی دوسرے اس کا ساتھی بتا دے یا کوئی عالم ہی ان کو بتا دے کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کر لی، وہ کہ نہیں جی یہ تو غلطی ہی نہیں ہے، جبکہ وہ غلطی پہ ہیں لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ جو مانتے نہیں ہیں نا یہ بندہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں علماء اکرام فتویٰ دے سکتے ہیں، لیکن جو غلطی ہو گئی اور وہ اس پہ شرمندہ بھی ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس پہ تو فتویٰ لگانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ، میں تو سیکھنے والا ہوں، یہ تو علماء اکرام بتائیں گے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، فتویٰ تو دینا علماء کا کام ہے، عالموں کا کام ہے، مفتی حضرات کا کام ہے، میرا کام تو ہے نہیں، لیکن میں اپنی سمجھ کی بات کرتا ہوں، ایک طالب علم ہونا اور جو نا سیکھنے والے کی نیچے پہ بات کر رہا ہوں کہ اب میں سیکھ رہا ہوں کہ میں 1000 غلطیاں کروں گا، مجھ سے سینکڑوں غلطیاں ہوں گی، میں سیکھنے والا ہوں بھائی، اس سے تو غلطی ہوگی۔ جب بندہ کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس سے غلطی ہوتی ہے، تو جب مجھ سے غلطی ہوگی اور مجھے میرے استاد ہوں گے، تمام علماء جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، جتنے بھی علماء، سب میرے استاد ہیں، میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ، وہ صرف میرے استاد نہیں ہیں، اور بھی علماء جو ہیں وہ بھی میرے استاد ہیں، سب کی عزت الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کی عزت ہے۔ تو اگر وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اشرف علی صدیقی آپ نے یہاں پہ یہ غلطی کر دی ہے، تو میں بالکل مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اور میں اس غلطی کو صحیح بھی کروں گا انشاءاللہ، اللہ سے توبہ بھی کروں گا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے، اور اللہ پاک معاف فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، ضرور فرمائیں گے۔ تو بات ہماری کہیں چل رہی تھی، بات تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کی چل رہی تھی۔ الحمدللہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، اور خواہش رکھتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے زندگی میں کبھی بھی میری جو ہے وہ ملاقات ہو جائے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو ذرا کیمرہ مین سے قریب لائیے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر کے مجھے بلوا لیں،
میں ایسے تو نہیں آ سکتا، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ سے ایسے ملنا میرے بس میں نہیں ہے، اور میں بہت ہی چھوٹا سا بندہ ہوں، سیکھنے والا ہوں، اور آپ کی جو طریقہ کار ہے، آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے، یہ میرے استاد محترم سے جو ہے نا بہت ملتا ہے، اس لیے میں آپ سے اور بھی زیادہ پیار کرتا ہوں اور آپ سے ملنے کا خواہش مند ہوں۔ اگر آپ مجھ سے ناچیز سے اگر ملے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔